بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: خواب میں مردہ انسان کو زندہ دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں کسی مردہ شخص کو زندہ دیکھنا عموماً خوشخبری یا کسی مثبت تبدیلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض تعبیرات کے مطابق یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے کوئی مشکل آسان ہو گئی یا کوئی پرانی پریشانی ختم ہونے والی ہے۔ اگر مردہ شخص خوش اور مطمئن نظر آئے تو یہ اس کے اچھے انجام اور خواب دیکھنے والے کے لیے رحمت کی علامت ہے، جبکہ اگر وہ غمگین یا خاموش ہو تو یہ تنبیہ یا دعا کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال: نماز کے دوران برے خیالات آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: اکثر نماز میں خشوع اور خضوع نہیں رہتا، انسان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے اور دنیاوی خیالات دل و دماغ کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے لیکن نماز کی صحت یا قبولیت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تاہم ایسے خیالات کو فوراً جھڑک دینا چاہیے اور نماز میں خشوع کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال: میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ جواب: بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردے کا چہرہ سفید ہو جانا جنتی ہونے کی نشانی ہے اور چہرے کا بگڑ جانا برے انجام کی علامت ہوتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی احادیث یا روایت سے ثابت نہیں۔ اصل فیصلہ انسان کے اعمال پر منحصر ہے۔ سوال: اگر گھر میں یہ جانور اچانک آنے لگیں تو سمجھ لو کہ کالا جادو ہو چکا ہے۔ جواب: کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو عام آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی، لیکن ان کا اثر پورے گھر کے ماحول پر چھا جاتا ہے۔ اگر اچانک آپ کے گھر میں بلیاں، چھپکلیاں، چمگادڑ یا کالے رنگ کے کیڑے زیادہ نظر آنے لگیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ اکثر روحانی علماء کے مطابق یہ جادو، حسد یا منفی توانائی کی ایک پوشیدہ علامت ہوتی ہے۔ جادو کی طاقت ہمیشہ اندھیرے اور ناپاک جگہوں کو پسند کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسی جانور انہی جگہوں پر جمع ہونے لگتے ہیں جہاں روحانی آلودگی بڑھ جاتی ہو۔ بلیاں اور چمگادڑ خاص طور پر ان گھروں میں زیادہ آتے ہیں جہاں آیت الکرسی، سورۃ البقرہ یا ذکر الہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ گھر میں عجیب شور سنائی دیتا ہے، چیزیں خود بخود گرنے لگتی ہیں، نیند میں گھبراہٹ ہوتی ہے یا بچے اکثر روتے جاگتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ معمولی بات نہیں۔ ایسے وقت میں نماز کی پابندی، روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت، آیت الکرسی اور سورۃ الفلق اور ناس پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ سب جانور خود کوئی گناہگار نہیں ہوتے، لیکن جادوگر یا شریر طاقتیں ان کا استعمال بطور ذریعہ کرتی ہیں۔ ان کی موجودگی ہمیں صرف ایک پیغام دیتی ہے کہ تمہارا گھر اب روحانی حفاظت چاہتا ہے۔ سوال: جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے یا مستحب؟ جواب: مستحب۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے تلوار تحفے میں دی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: اسلام میں کس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے؟ جواب: چوری کرنے والے کا۔ سوال: مسجد اقصی کہاں واقع ہے؟ جواب: بیت المقدس میں۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو اپنی زندگی میں جنت کی سیر کے لیے گئے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: جمعے کا دن۔ سوال: میدان حشر میں کس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا؟ جواب: پیشہ ور بھکاری کے۔ سوال: اسلام کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: نجاشی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے یاد کیا گیا؟ جواب: رحمت للعالمین۔ سوال: سنِ ہجرت کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: سب سے زیادہ انبیاء کس قوم کی طرف آئے؟ جواب: بنی اسرائیل کی طرف۔ سوال: 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ کیا تھا؟ جواب: صلح حدیبیہ۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس پہاڑ کا آیا ہے؟ جواب: کوہ طور کا۔ سوال: نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: 4 تکبیریں۔ سوال: وہ کون سی خوش نصیب خاتون ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: فرض نمازوں کے بعد کیا پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟
جواب آیت الکرسی پڑھنے والا۔ سوال سب سے زیادہ عرصہ خلافت کس نے کی؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال قیامت کے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ جواب صدقہ۔ سوال کس وجہ سے فرشتے انسان سے دور جاتے ہیں؟ جواب جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ سوال کون سا عمل جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے؟ جواب نماز باجماعت۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہے؟ جواب کلمہ طیبہ۔ سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنے سال رہی؟ جواب 2 سال 3 مہینے۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کس کو معصوم پیدا کیا؟ جواب فرشتوں کو۔ سوال رمضان المبارک کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب برکت والا مہینہ۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو موت سے پہلے بھی انسان کو مار دیتی ہے؟ جواب گناہوں کا بوجھ۔ سوال روزہ واجب ہونے کی کتنی شرائط ہیں؟ جواب 4 شرائط۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو دل کو نرم کر دیتا ہے؟ جواب قرآن مجید کی تلاوت۔ سوال میت کو دفن کرنے کے بعد سرہانے کھڑے ہو کر کس سورت کا اول رکوع پڑھا جاتا ہے؟ جواب سورۃ البقرہ کا اول رکوع۔ سوال ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس اونٹنی پر سفر کیا تھا؟ جواب قصوہ نامی اونٹنی پر۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر عمل کون سا قرار دیا؟ جواب نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ سوال مرنے والے کو موت سے کتنے دن پہلے موت کا فرشتہ نظر آنے لگتا ہے؟ جواب موت کے وقت نظر آتا ہے۔ سوال وہ صحابی جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی تینوں میں اذان دی؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کس نبی کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی تھی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال کس نبی کی قوم پتھر بن گئی تھی؟ جواب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ سوال غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے دانت شہید ہوئے؟ جواب 2 دانت۔ سوال قرآن مجید کا پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب اقرا۔ سوال اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب مسجد قباء۔ سوال تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر کس نے پائی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال باغ ارم جنت نما باغ دنیا میں کس کافر بادشاہ نے بنوایا تھا؟ جواب شداد نے۔ سوال قرآن پاک کی وہ سورت جن کے آغاز میں لفظ اللہ آیا ہے کون سی ہے؟ جواب سورۃ المجادلہ۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ جواب 10 سال اور 6 ماہ۔ سوال کس چیز کو کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب 4 میل۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو سامنے رہ کر بھی نظر نہیں آتی؟ جواب دل کا حال۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے ساتھ چلتی ہے لیکن کبھی رکتی نہیں؟ جواب وقت۔ سوال منافق پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ جواب فجر اور عشاء کی نماز۔ سوال سنت کے مطابق وضو کرنے والا کس بیماری سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب فالی سے۔ سوال قرآن مجید میں جنات کے ناموں میں سے کس کا ذکر آیا ہے؟ جواب ابلیس کا۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کس مسلمان کو نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ جواب شرابی کو۔ سوال جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کیا چیز واپس لے لیتا ہے؟ جواب سجدے کی توفیق۔ سوال کس عمل کرنے والے انسان کو 70 شیطان روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جواب صدقہ دینے والے کو۔
سوال: کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب: زیادہ کی لالچ نے۔ سوال: کون سا عقیدہ انسان کو نیک اعمال کی نیت پر آمادہ کرتا ہے؟ جواب: عقیدہ آخرت۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس کو کہا ہے؟ جواب: نمک کو۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جسے قرآن پاک میں سب سے زیادہ نافرمان کہا گیا؟ جواب: بنی اسرائیل کو۔ سوال: سورۃ یاسین میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب: 3000۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہوتی ہے؟ جواب: کوے کی۔ سوال: کس بادشاہ کے محل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے تباہ کیا تھا؟ جواب: فرعون کے محل کو۔ سوال: کافر جہنم میں کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ جواب: گدھے کی آواز میں۔ سوال: ہفتے میں وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات کے دن۔ سوال: مومن کے دل کا سکون کس چیز میں ہے؟ جواب: ذکر الہی میں۔ سوال: سب سے زیادہ آیات کس سورت میں ہیں؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ سوال: سب سے پہلے ہجرت کہاں ہوئی؟ جواب: حبشہ کی طرف۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس سن ہجری میں ہوئی؟ جواب: 11 ہجری میں۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: فجر کی کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال: بیت المقدس کو عبرانی میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: یروشلم۔ سوال: روزہ کس ہجری سال میں فرض ہوا؟ جواب: 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ سوال: جنت کی مٹی کس چیز سے بنی ہے؟ جواب: زعفران سے۔ سوال: زیادہ نیند قیامت کے دن انسان کو کیا بنا دے گی؟ جواب: فقیر۔ سوال: کون سی بیماری جنتی انسان کی نشانی ہے؟ جواب: بخار اور سر درد۔ سوال: جنت میں وہ کون سی چیز ہے جو جنتیوں کو نہیں ملے گی؟ جواب: بڑھاپا۔ سوال: قیامت کے روز مسلمان کس جانور پر سوار ہو کر پل صراط کا سفر پار کریں گے؟ جواب: قربانی کے جانور پر۔ سوال: زنا کروانے والی عورت کی کون سی چیز لٹک جاتی ہے؟ جواب: یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ زنا کی کوئی جسمانی نشانی نہیں ہوتی جو کسی عورت کے جسم پر ظاہر ہو جائے۔ زنا ایک گناہ ہے، اس کا تعلق کردار سے ہے، جسمانی ساخت سے نہیں۔ سوال: بیوہ عورت کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ کیوں نہیں ہوتا؟ جواب: یہ بات بھی غلط ہے، بیوہ عورت کے ساتھ زنا کرنے بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کسی اور عورت کے ساتھ۔ اسلام میں زنا ہر حال میں حرام ہے، چاہے عورت کنواری ہو یا شادی شدہ یا بیوہ ہو۔ سوال: چٹ منگنی پٹ بیاہ کرنے کے لیے کون سا عمل کریں؟ جواب: نکاح میں آسانی کے لیے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، ساتھ میں والدین کی رضا اور استخارہ کرنا بہت مؤثر عمل ہے۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حاجات پوری فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر دعا اللہ کی مرضی سے قبول ہوتی ہے۔